اگر آپ کے دماغ میں یہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ جب تک یہ کیڑا نہیں نکلے گا آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جانتے لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ پھوس کے مکان میں تھے، آرام سے تھے، سکون سے تھے، جیسے بغل کے پڑوسی نے مکان کھینچا کھجلی شروع ہو گئی، اب نیند نہیں آ رہی ہے، اپنے سکھ سے اتنے پریشان نہیں، اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہیں، بغل کے پڑوسی کی ترقی سے ہم پریشان ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اس کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے۔ آدمی حسد کیوں کرتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ میرے برابر ہو گیا، میرا مقصد فوت ہو گیا، میری عزت کا مالک ہو گیا، بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس لیے حسد کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، اس کا سکون چلا جاتا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ آپ کا تکبر کیسے جائے گا؟ ایک راز ہے، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کیجیے۔ ایک کتاب ہے عربی میں، اس کا نام ہے نفحۃ الادب، مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا، دوسرا شادی شدہ تھا۔ ایک کی شادی ہو گئی تھی، دوسرا کنوارا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد دونوں نے زمین بانٹ لیا، آدھی زمین اس کے پاس، آدھی زمین اس کے پاس، اور گیہوں کی فصل کیا، بوجھا بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ 50 بوجھا اس کے حصے میں، 50 بوجھا اس کے حصے میں۔ لیکن جب گھر آئے بانٹ کر کے تو خیال آیا چھوٹے بھائی کو، یار میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ زیادہ نہیں ہے، میرا بھائی شادی شدہ ہے، بال بچے والا، اس کا خرچہ لمبا ہے، ہم نے برابر برابر بانٹ لیا، انصاف نہیں کیا، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ آپ کے لیے بھلا سوچیں تو آپ دوسرے کے لیے بھلا سوچئے، اسی دن سے دوسرا آپ کے لیے بھلا سوچے گا۔ جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا، اس کا جو بڑا بھائی تھا شادی شدہ، اس کے دل میں خیال آیا، ارے تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ستم کیا، اس کو تو گھر بسانا ہے، شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ، اس کو برابر بانٹ کر کے نہیں دینا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اب دیکھیے دونوں کی پریشانی بڑھ گئی، وہ پریشان کہ اس کا حصہ بڑھا دیں، وہ پریشان کہ اس کا حصہ بڑھا دیں۔ رات کے سناٹے کا دونوں انتظار کر رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھائیں گے، بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اندھیرا ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، نظر نہ آئے، اس اندھیرے میں چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا ادھر سے ادھر نکال کر کے دے دوں گا، بڑھا دوں گا۔ دونوں اسی خیال سے نکلے، اپنے حصے کا بوجھا ادھر سے اٹھایا، ادھر ڈالا، وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ گیا۔ اس نے جو ڈالا اپنے حصے کا بوجھا ادھر، تو وہ پلٹ کر کے ادھر آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا؟ کون سا بھوت آ گیا سلیمان علیہ السلام کا کہ بوجھا ادھر ڈال لے، وہ پلٹ کر کے ہمارے پاس آ۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ میرا بھائی اسی ارادے سے آیا ہے، میرا بھائی اسی ارادے سے ہے۔ کہا کہ جب دل ایک ہے، جب خیال ایک ہے، تو آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نکل گیا۔ اور میں نے اشتہار میں پڑھا تھا، یہ قومی یکجہتی کے حوالے سے بھی یہ جلسہ چل رہا ہے، تو ہندو مسلمان اتحاد کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے دل ملائیے، اس کے بعد ہاتھ ملانے سے فائدہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کا جنازہ اٹھا ہے، مسلمان دیکھ رہا ہے، کیا پڑھے گا بھائی؟ انا للہ پڑھے گا، فی ناری جہنم پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ حضرت تھانوی نے اغلاط العوام میں لکھا ہے، فی ناری جہنم پڑھنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ غیر مسلم کا جنازہ آپ نے دیکھا، ضرور دیکھا، بہت اچھی بات، لیکن فی ناری جہنم آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو کیا پتا کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ آپ کو اپنے بارے میں خبر ہے کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ یا تو خاموش ہو جائیے، اپنی موت کو یاد کر کے انا للہ پڑھیے، فی ناری جہنم پڑھنے کی اجازت آپ کو۔ مسجد بن رہی ہے، چندہ مسلمان سے لیا جا رہا ہے، غیر مسلم آ گیا چندہ دینے کے لیے،
غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کتاب الفتاوی میں خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ غیر مسلم کا چندہ آپ مسجد میں لے سکتے ہیں۔ خود مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، وہ خود دینے کے لیے آئے ہیں اور ثواب سمجھ کر کے دے رہے ہیں، اور اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم یہاں چندہ دے کر کے مندر کے لیے آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے، تو آپ چندہ لے سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کس کا ملک ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے؟ یہ دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ ہندو کا ملک ہے یا مسلمان کا ملک ہے؟ تو لکھا یہ ہندوؤں کا ملک بھی نہیں ہے، دارالحرب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بھی ملک نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے، یہ دونوں کا ملک ہے، دارالامن ہے۔ جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمان کا ہے، جتنا مسلمان کا اتنا ہندو کا ہے۔ یہ ملک آزاد کیسے ہوا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز سے جنگ کیا، اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ 1764 میں میر قاسم نے انگریز سے لڑائی لڑی، اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اس شہادت کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ اور 1857 میں نانوتوی اور گنگوہی کی مشترک جنگ سے اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ 1947 میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کی تحریک سے یہ ملک آزاد ہوا۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہیں ہم سپاہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اس کے ہے ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہیں آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں۔ ایک دوہا سنا دیتا ہوں ہندی اور اردو کے حوالے سے کہ اس ملک کا مسلمان کتنا وفادار ہے کہ اس کی زبان اردو ہونے کے باوجود بھی اس نے فارسی زبان کی خدمت کرنے کے بجائے ہندی زبان کی خدمت کی ہے۔ اس کی زندہ مثال امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو مرحوم مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کے شاعر ہیں۔ مسلمانوں نے زبان کے نام پر کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ہندوستان میں ہندی زبان کو بھی اپنی زبان سمجھا، اردو کو بھی اپنی زبان سمجھا۔ 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی، امیر خسرو کو پیاس لگی، گزر رہے تھے، کہا کہ بیٹی پیاس لگی ہے پانی پلا دو۔ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، شعر پڑھیے۔ کہا فرمائش بتاؤ، کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی بولی میری ماں چرخا چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی بولی کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی بولی میرا باپ محرم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ عورتوں کے حوالے سے بس آخری پیغام، 3 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے، پہلی فرصت میں آپ کو حکومت چلی ہے۔ دنیا میں اللہ نے 3 چیزوں کو سکون کی بنائی ہے، دنیا میں 3 چیز سکون کی ہے۔ یہ جو رات میں بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ نے اس کو سکون کی چیز بنائی۔ یہ جب رات آتی ہے تو آپ کو میٹھی میٹھی نیند ملتی ہے، سکون کی چیز رات ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے سکون کی؟ اپنا وطن ہے۔ پنجاب گیا ہے دھان کاٹنے کے لیے،
बेचारा लटक फटक करके जा रहा है, पेशाब रूम में बैठा हुआ है, लटक फटक करके जा रहा है कि बाल बच्चे के लिए कमाना है। कितना बड़ा मुजाहिदा है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, जान पर खेल करके जा रहा है। और जब पंजाब से लौटने लगता है तो इंतजार में रहता, घर कब पहुंचेगा, ये स्टेशन देख रहा है, वो स्टेशन देख रहा है, ये स्टेशन देख रहा, वो स्टेशन देख रहा। क्यों भाई? जबकि उधर से पैसा था, सीट मिली हुई है, आराम से एसी में आ रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं है, छटपट कर रहा है कि घर आए। अल्लाह ने सुकून की चीज अपना वतन बनाया है। टूटे फूटे घर में, अपने घर में जो सुकून मिलता कहीं नहीं मिलता। और तीसरी चीज जो सुकून की बनाई है वो अपनी औरत है। यही वजह है जो रात कहीं और, बीवी से कहीं और दूर, वो कहीं भी चला जाए उसको सुकून नहीं मिलता। जब बीवी के पास आता है उसको सुकून मिलता है। इंशाअल्लाह मरने के बाद बीवी की कदर करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। जब बेटी रुखसत होने लगती है तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। क्योंकि उस वक्त जब रुखसत होती है तो घर में रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, बाप अलग रो रहे, क़यामत बरपा है। 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बाप भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ा अजीब मंजर होता है। तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। उस वक्त में बाप बेटी के कान में कुछ कहता है और माँ बेटी के कान में कुछ कहती है। क्या कहती है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। माँ कान में कहती है, बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। बेटी बोलती, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूं? का बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गाली और तुम्हारी गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी ठंडा हो जाए, उसकी आंख भी खुश हो जाए। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन में जल्दी आ जाती है। तो जैसे ही वो ससुराल से मैके आती है तो सारे मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है। बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहता है, ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, दामाद बेटी की लड़ाई में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी सटपटा रहे थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जा जा बेटी अज ससुराल उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान,
رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے سدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، کھیتی پر جب ہوا چلتی ہے وہ ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، جب مصیبت کا پہاڑ اس پر ٹوٹتا ہے تو وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں۔ مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہے، کھجور کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک مسلمان کھجور کے درخت کی طرح اس کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت معمولی ہوا سے وہ ہلتا نہیں ہے، اسی طرح معمولی مصیبت سے مسلمان ہلتا نہیں ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مسلمان ایسے جیسے گھوڑا اپنے گھر سے کتنی ہی دور چلا جائے اس کو واپس اپنے گھر آنا پڑتا ہے۔ مسلمان کتنا ہی نافرمان ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کتنا ہی دور ہو جائے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا، اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ فلسطین کو، اسرائیل کو سامنے رکھیے اور اس سوال کو آپ سماعت فرمائیے۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں صلہ مل جاتا ہے، ظالم کو سزا مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی آخرت میں صلہ ملتا ہے، ظالم کو دنیا میں مہلت مل جاتی ہے۔ بس تھوڑی دیر میں یہ لوگ بیٹھ جائیں گے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ ایڈیا میڈیا کے چکر میں مت رہیے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ لوگ خود بیٹھ جائیں گے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ اور آخری سوال ہمارا آپ کی خدمت میں تھا، اللہ الصمد۔ ارے آپ بیٹھ تو جائیے، مزہ ہی کرکرا جائے گا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹھ تو جائیے اللہ کا بندہ، یہ تو جلسہ ہی خراب کر دے گا بھائی، بیٹھ جائیے نا، دھیان سے سنیے گا۔ لوہا بہت طاقتور ہے، اس کو فولاد کہتے ہیں، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے لوہار کی بھٹی کو دیکھا ہے، اس میں مرا ہوا چمڑا ہوتا ہے، اس کی بھاتی ہوتی ہے، رسی ہاتھ میں لوہار رکھتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، اس کی ہوا سے جو لوہا آگ کے اندر جاتا ہے وہ گل جاتا ہے۔ مرے ہوئے چمڑے کی ہوا ہوتی ہے، اس سے لوہا گل جاتا ہے۔ جب مظلوم کی آہ دل سے نکل جاتی ہے تو ظالم گل جایا کرتا ہے۔ یہ جلسہ ہے، اس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے، فلسطین کی مدد فرمائے، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ بھرپور کامیابی عطا فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلے گا، آپ چوکی ہٹائیے، کرسی ہٹائیے، پرانی کرسی ہٹائیے، پرانی چوکی ہٹائیے، چھوٹا چھوٹا بچھو نکلے گا۔ تو بچہ دیکھے اس کو چپل سے مارتا ہے، بوڑھا دیکھے اس کو چپل سے مارتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ گلستہ میں کسی عارف نے لکھا ہے، اس بچھو نے کاٹا نہیں پھر بھی اس کو جوتے سے مارا، اس بچھو نے نقصان نہیں پہنچایا پھر بھی اس کو چپل سے مارا۔ راز یہ ہے کہ جب بچھو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں اس کو سنبھالتی ہے، وہ چھوٹا رہتا ہے ماں اس کی پرورش کرتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے تو ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ جس نے ماں پر ستم ڈھایا دنیا میں اس کو یہ سزا ملتی ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو جتیایا جاتا ہے، جوتے سے قبر لی جاتی ہے۔
70 سال سے اسرائیل ظلم ڈھا رہا تھا، اللہ نے اس کے ظلم کو، اس ظالم کو جتیانے کے لیے حماس کو پیدا کر دیا۔ آج وہ جوتے کھا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ انجام تک پہنچے گا۔ آپ دعا کیجئے اللہ مظلوم اور فلسطین کی مدد فرمائے۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مال و جاں جل گیا شیعہ، لٹ گئے مال و جاں جل گیا شیعہ، کیا خبر تھی ہماری، کیا خطا تھی ہماری، بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہے، کچھ بھی ہے آپ ہی کے پرستار ہے، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے۔ شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان برا ہی مساح عطا، ہم کو ایمان برا ہی مساح عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے۔ بڑا خوبصورت جلسہ، چمکتی ہوئی پیشانی، محبت سے آپ سن رہے ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ آمین۔ پہلا پیغام آ رہا ہے خدا کی عظمت اور بندگی کے حوالے سے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نوکر 3 طرح کا ہو، ایک نوکر کا نام ہے ملازم، دوسرے نوکر کا نام ہے غلام، اور تیسرے نوکر کا نام ہے بندہ۔ بندہ کون سا نوکر ہے وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ خدا کی بندگی کرتے ہیں، یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کو سجدے سے بھی آباد کرتے ہیں، چندے سے بھی آباد کرتے ہیں، آپ کو سننا ضروری ہے۔ نوکر 3 طرح کا ہے، ایک ملازم ہے، جب وقت ہے تو کام کرے گا، وقت ختم ہو گیا تو آپ ناک رگڑ کر کے رہ جائیے، ایک کام کر کے نہیں دے گا۔ دوسرا نوکر ہے غلام، رات میں بھی کام کرتا ہے، دن میں بھی کام کرتا ہے، مگر ایک کام نہیں کرتا۔ جو کام بندہ کرتا ہے وہ نوکر بھی نہیں کرتا، غلام بھی نہیں کرتا، مالک سے پیسہ لیتا ہے، مالک کا کام کرتا ہے، اس کا نام ملازم ہے۔ مالک نے خرید لیا ہے، جان کو بھی خرید لیا ہے، مال کو بھی خرید لیا ہے، کما کر کے بھی دے رہا، ہر کام کر رہا، مگر ایک کام نہیں کر رہا ہے۔ جو سب سے بڑا نوکر ہے اس کا نام ہے بندہ۔ ہم سب خدا کے بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ہر نوکر اپنے مالک کا ہر کام کرتا ہے، مگر ایک کام نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اور بندہ وہ نوکر ہوتا ہے جو خدا کے آگے سجدے میں چلا جاتا ہے، جھک جایا کرتا ہے۔ بندگی کس کا نام ہے؟ غلام سے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہو، وہ تم کو کھلائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ کیا پہننا چاہتے ہو، وہ کپڑا ہم تم کو پہنائیں گے، بتاؤ۔ وہ بولا جو آپ پہنا دیجئے وہی میری پسند ہے، جو آپ کھلا دیجئے وہی میری پسند ہے۔ ارے اللہ کا بندہ، تمہاری پسند پوچھ رہا ہوں، تمہاری کیا پسند ہے، کیا کھانا چاہتے ہو؟ تمہاری پسند پوچھتے ہیں کہ تم کیا پینا چاہتے ہو۔ اس نے کہا میں نوکر ہوں، آپ مالک ہیں، میری الگ کوئی پسند ہوتی تو میں نوکر نہیں ہوتا، مالک ہوتا۔ جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ جب بھی آپ کو نماز کی توفیق ہو جائے، آپ کو 2 کام کرنا ہے۔ جب نماز کے لیے آپ کا مسجد کی طرف قدم اٹھے تو آپ کہیے گا الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی اس لیے مسجد کی طرف آ رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، مالک کا کمال ہے۔ اور جب نماز میں امام سلام کر دے تو آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، نبی کی سنت ہے، 3 بار نبی استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ نماز جب ختم ہوئی، سلام ہو گیا،
تو کیا پڑھا جاتا؟ استغفراللہ، جیسا میرے مالک کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ نبی کی مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری بیٹی آپ کے نکاح میں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، آپ پر مال قربان کرتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پرانا کپڑا پہنتا ہوں، دوسرے کو نیکی کا حکم کرتا ہوں، دوسرے کو برائی سے روکتا ہوں۔ کا مبارک ہو، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا بہت پسند ہے۔ کہا سبحان اللہ، مبارک ہو، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، گرمی کا روزہ رکھنا، دشمن سے مقابلہ کہنا، مہمان کا اکرام کرنا مجھے پسند ہے۔ کہا سبحان اللہ، وہ بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے دنیا کی 3 چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں، مجھ کو خوشبو پسند ہے، اور مجھے دنیا کی نیک عورت پسند ہے، مجھے نماز پسند ہے کہ میں سجدے میں ہوتا ہوں خدا سے قریب ہو جاتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بازار روز جائیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کو آئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو رانچی لے جائے بغیر نہیں رہیں گے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ بسم اللہ، بڑا اچھا ہوا، کھاتا بڑا اچھا کھلا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت کے حوالے سے آ رہا ہے۔ نبی نے اس دنیا میں صرف 10 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ ہمارے نبی نے صرف 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ ابو بکر آئے تو 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جب عمر آئے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا۔ جب عثمان آئے اور علی آئے تو اس دھرتی پر اسلام کو 44 لاکھ مربع میل زمین پر پھیلا دیا، اور جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو اس دھرتی پر اسلام 64 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل گیا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل تک پہنچے اور نبی کی اطاعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ جب آپ کا تکیہ پر سر جائے تو 3 چیزوں پر غور کیجئے گا 3 منٹ کے لیے۔ تکیہ پر سر جائے گا تو آپ 3 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا۔ جب تکیہ پر سر جائے تو دوسری چیز پر دھیان دیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام مفت میں دے دیا، ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے فری میں اسلام دے کر مسلمان بنا دیا۔ 2 منٹ کے لیے ضرور سوچئے گا، اور جب تکیہ پر سر رہے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اللہ نے اپنا کتنا بڑا احسان کیا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہمارے نبی آخری کیوں ہیں؟ قیامت تک کے لیے نبی ہے، اس لیے ہمارے نبی آخری ہے۔ معراج میں جب گئے آسمان ختم ہو گیا، اس کے بعد عرش آیا، عرش کے بعد دنیا ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی زمین سے اٹھے، سفر کرتے گئے، آسمان ختم ہوتا گیا، اس کے بعد عرش آ گیا، عرش کے بعد دنیا ختم ہو گئی۔ جہاں دنیا ختم ہو گئی وہاں ہمارے نبی پہنچ گئے۔
جانتے اللہ نے کیوں پہنچایا؟ کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ آدم آئے، آسمان سے کتنی بار پیغام آیا؟ صرف 12 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ آئے، نبی بنا کر کے بھیجا گیا، کتنی بار آسمان سے پیغام آیا؟ صرف 13 بار۔ حضرت ادریس آئے نبی بن کر کے دھرتی پر، پیغام اللہ کا کتنی بار آیا؟ 4 بار۔ حضرت ابراہیم آئے نبی بن کر کے اس دھرتی پر، پیغام کتنی بار آیا؟ 42 بار۔ حضرت موسیٰ نبی بنائے گئے، اللہ کا پیغام آسمان سے زمین پر کتنی بار آیا؟ 500 بار۔ ہمارے نبی آخری نبی بنے، صرف 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی پر آسمان سے اللہ کا پیغام 24,000 بار آیا۔ 1984 عیسوی کی رپورٹ ہے، 1984 عیسوی کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں اور اسرائیل، امریکہ میں اور یورپ میں اسلام 235% پھیل گیا۔ 235% اسلام عرب، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں پھیلا۔ اور عیسائی دھرم کتنا پھیلا؟ 47%۔ زور لگا کر کے، زر لگا کر کے، پیسہ لگا کر کے، طاقت لگا کر کے عیسائی دھرم پھیل نہیں سکا، صرف 47% پھیلا۔ اور اسلام بغیر پیسے کے، بغیر زور لگائے ہوئے، بغیر پیسہ لگائے ہوئے، فری میں 235% پھیلا۔ جانتے ہیں کیوں؟ مسجد کا جلسہ ہے۔ اس مسجد کی عظمت کو دل میں بٹھائیے۔ انگریز نے لکھا اسلام اتنی تیزی سے 3 وجہ سے پھیلا۔ محمد آئے اس لیے اسلام پھیلا، مسجد میں نماز ہوئی اس لیے اسلام پھیلا، ایک ہی صف میں چھوٹے بڑے کھڑے ہو گئے، اتحاد کی برکت سے اسلام پھیل گیا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑا مشکل کام ہوگا، دوپٹے کی ہوا لگی قبلہ بدل جائے گا، شادی سے پہلے ہی داڑھی رکھ لیجئے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ اسکول سے مسلمان کا بچہ نکلا، حضرت تھانوی نے روک کر کے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کہ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس نے کہا کہ عربی اچھی ہے انگریزی سے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ کہا مبارک ہو، بہت اچھا جواب دے رہے ہو، لیکن قرآن کو پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں اسکول آنا چاہیے۔ تم ڈائریکٹ اسکول آئے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا ماں باپ کا قصور ہے، وہ جہاں بھیجیں گے وہاں جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ڈگری لے کر کے آ گئے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، باپ کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا پا رہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اور نماز پڑھنی نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں کہ پڑھنا ہی نہیں آ رہا۔ جانتے ہیں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ پیدا ہوتے ہی دھیان ہو گیا کہ ودیا وہار میں اپنے بیٹے کا داخلہ کرا دینا ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں گیا کہ ڈاکٹر بعد میں بنانا ہے، پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر مسلمان بنانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ قرآن سے محروم ہو گیا، جانتے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی عدالت میں، کہے گا میرے مالک یہ میرے ماں باپ گنہگار ہیں، اس نے مجھ کو قرآن سے محروم کیا، تو اپنی جنت سے ہمارے ماں باپ کو محروم کر دے۔ جانتے ہیں قرآن پڑھنے والے بچوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ لوٹا اٹھاؤ گے، چٹائی سمیٹو گے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جملہ ایٹم بم ہے، ادھر سے نکلتا ہے، قرآن کی ناقدری کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہی بچہ جب حافظ محشر میں پہنچے گا اور یہ رشتہ دار ناک رگڑ کر کے رہیں گے، اس کو شفاعت نہیں ملے گی، یہ دوزخی میں پڑے رہیں گے۔ اس بچے کی شفاعت کی برکت سے یہ بدقسمت دوزخ سے جنت میں نہیں آ سکے۔
اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو حافظ مت بنائیے، چلے گا، لیکن حافظ کی توہین مت کیجیے گا، حافظ کو تانا مت ماریے گا۔ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بن جائے گا، حافظ بھی بن جائے گا، طریقہ میں بتا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کو یہ موقع پھر کہاں سے ہاتھ آئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال جب اسکول میں مکمل کر لے تو اس کو نکالیے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ جانتے ہو اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح آپ کے بچے کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے وہ ہر بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ روڑکی کا بچہ حافظ قرآن پورے ہندوستان میں ٹاپر ہو گیا، جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنے بچے کو ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، پہلے حافظ قرآن بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ تعلیم کے حوالے سے دوسرا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا پیغام برباد ہو رہا ہے یا پیغام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بہت اچھا سننے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سوال ہوا حضرت حسین کا، ایک بھکاری سے سوال ہوا آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے جھٹ سے جواب دیا جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ پیدر بڑا ہے یا ہنر بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پیدر بڑا ہے؟ پیدر کے معنی باپ کے آتے ہیں، باپ بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پیدر بڑا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بہادر آپ بتا دو۔ کہا بیٹا باپ سے بڑھ کر کے علم ہے، جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے تو خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے، مگر یہ ضرور پوچھے گا جو علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا ہو۔ مال بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے؟ آپ کو حیرت ہوگی، مال سے بھی بڑا علم ہے۔ جب مال آتا ہے تو لوگ دشمنی کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، اور جب مال آتا ہے، علم آتا ہے تو دوستی کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب مال آتا ہے تو اس کے لیے تالا لگانا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور تکبر کے بعد وہ برباد ہوتا ہے۔ لیکن جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے، ادب اور تواضع کی وجہ سے اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک تجربے کی بات ہے کہ جس کا بیٹا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں بچپن میں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، مگر وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا آیا ہے۔ خدائی رنگ ہے، قدرتی رنگ ہے، یہ بدلنے والا نہیں۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا ہے، کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، ایک آنکھ کدھر ہے، ایک آنکھ کدھر ہے، نہایت بدصورت ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تو بڑا بدصورت ہے، لوگ تمہیں اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، ایک کام کر لے لوگ تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹا بولا اماں جلدی سے بچا دو، کیا کام کرنا ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر دو، سب سے زیادہ علم حاصل کرو۔ جس دن تم نے سب سے زیادہ علم حاصل کر لیا لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، ترقی پر بٹھائیں گے۔ باپ کی نصیحت کو، ماں کی نصیحت کو بیٹے نے قبول کیا، رات دن ایک کر کے علم حاصل کرنے والا یہ بدصورت بیٹا مکہ کا قاضی بن گیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہے اس وقت۔ سب سے پہلی چیز تجارت۔ 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ مسلمان ملازمت میں پیچھے ہے، صرف 2 مسلمان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ مسلمان علم میں پیچھے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے علم حاصل کرتے ہیں، 96 گول۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے، سب سے بڑے جو جاہل ہے وہ مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے۔ میں ایک بات تجربے کی آپ کو کرتا ہوں، میری داڑھی کے بال کالے ہیں، مجھے تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا نقل کر رہا ہوں۔ آپ کتنا ہی اچھا اپنے بچے کو کھانا کھلائیے، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا۔ آپ اپنے بچے کو کتنا ہی اچھا کپڑا پہنائیے، آپ کا بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ آپ کتنا ہی بڑا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دیجئے، وہ احسان نہیں مانے گا۔ لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہوا ہے، ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف عالم میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات راز کی سنیے، اللہ نے زندگی دی تو موت بھی رکھ دیا، اللہ نے تندرستی دی تو بیماری بھی رکھ دیا، اللہ نے امیری دی تو غریبی بھی رکھ دیا، اللہ نے جنت رکھی تو دوزخ بھی رکھ دیا۔ یہ راز سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، جنت پر ہمارا آپ کا ایمان ہے، لیکن اگر آپ سے ایک سوال ہو جائے کہ جنت میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں تو ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ نے امیری رکھی، مالداری رکھی تو اس کے ساتھ غریبی اس لیے رکھ دیا تاکہ خدا کی نعمت جب اس کا بندہ کھائے تو نام لے، نمک حرامی نہ کرے۔ اللہ نے تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں رکھی؟ بیماری اس لیے رکھی کہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ راحت میں تو سب بھول جاتے ہیں، مصیبت میں سب یاد کرتے ہیں، کہیں مصیبت میں بھی نہ بھول جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی کے ساتھ بیماری بھی رکھ دیا۔ دیکھیے کتنا بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے زندگی کے ساتھ موت رکھی۔ موت کیوں رکھی جانتے ہیں؟ موت اس لیے رکھی کہ موت کے بغیر خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے موت رکھ دی۔ اس لیے موت کو تحفہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے جنت کے ساتھ دوزخ کو رکھا، جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کا بندہ گناہ نہ کرے، تاکہ اس کا بندہ اپنے دل میں اس خدا کا خوف رکھے، بے خوف نہ ہو جائے۔ ایک بات آپ کے علم کو بہت زیادہ مضبوط کرے گی، اتنی بڑی تعداد ہے، جنت پر بھی ایمان ہے، دوزخ پر بھی ایمان ہے، لیکن سوال ہے کہ جنت میں جانا کیوں چاہتی ہے؟ دعا کیجیے حضرت تھانوی کے لیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے کہا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہے، دنیا میں خدا سے ملاقات نہیں ہے، جنت میں جانے والے کو خدا کا دیدار بھی ہوگا، خدا سے ملاقات بھی ہوگی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے،
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان بھی ہے.